السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پرلز فرام دا قرآن میں آج پارہ نمبر 2 کریں گے، سیقول الصفحاء۔ اور اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کے بارے میں ہے کہ تبدیلی ایک امتحان ہے، زندگی میں موسم، جگہ، حالات کی تبدیلی کو خوشی سے قبول کرنا، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، تو یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا مسلمز کا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے اور کون اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ تو کوئی بھی چینج جو ہے وہ ایزی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ دین کے لیے ہے تو اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرنا یہ اس میں امپورٹنٹ ہے۔ نیکیوں میں سبقت مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے تو کوئی بھی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی، اس کو ذرے کے برابر بھی نیکی کا ویٹ ہوگا، اس لیے کوئی بھی نیکی ہو اس کو بس کر لینا چاہیے۔ اللہ کی خشیت، کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خشیت کی وجہ سے چھوڑ دینا، اور اللہ کا ذکر، صحیح طریقے پر اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ آزمائش، کسی بھی امتحان میں امید اور شکر کو نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے دعائیں کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صفا اور مروہ، بی بی ہاجرہ کے صبر کا صلہ، کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں رضیت باللہ کہنا، اللہ سے راضی رہنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ حلال اور طیب، شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال اور طیب اختیار کرنا، اور بہت زیادہ خیال رکھنا کہ کون سی چیز حلال ہے اور صرف حلال ہی کھانا۔ حج اور عمرہ، تقویٰ کو بطور زادرہ لے کر سفر کرنا اور پرامن رہنا۔ مفادات کا تصادم، معاشرے اور روایات کے ساتھ قرآنی تعلیمات کا اگر کلیش ہو جائے تو اس صورت میں حق کی پیروی کرنی چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ جو بھی آپ کے پریشرز ہیں اس کی۔ روزہ، فرض عبادت جس کے ذریعے تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب کرے، ہم اچھے کانشیس لائف گزاریں۔ نیکی کی اقسام، نیکی کی مختلف مواقع اختیار کر کے صدیق اور مرتقی کے صف میں شامل ہو جانا۔ قریب ہونا، اللہ بندے کے قریب ہے، اس لیے ہر حال میں صرف اسی سے دعا کرنا، اسی کو پکارنا۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دعا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ کی ہی کی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے دعا بھی صرف اللہ سے ہی کرنی ہے، اور وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہماری ہر بات سنتا ہے، جانتا ہے، لہٰذا کسی اور کو بیچ میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے خالص ہو کر اللہ سے دوستی کر لیں اور اللہ سے ہی اپنی ساری باتیں کریں۔ فتنہ کا خاتمہ، مال غنیمت کے لیے نہیں، لیکن جنگ اگر کرنی پڑے تو صرف فساد کے خاتمے کے لیے کرنا۔ آخرت کی طلب، دنیا طلبی ہی میں نہ لگے رہنا، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگنا۔ تو انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو اس میں کوشش یہی کرنی ہے کہ مطلب کھانا وغیرہ کے میں ہی انسان نہ لگا رہے، بلکہ کچھ ٹائم اسپیسیفک عبادت کے لیے بھی نکالیں، اور اپنی آخرت کا بھی کی بھی فکر کریں۔ ناپسندیدہ میں خیر کا ہونا، اللہ کا ہماری بھلائی کو ہم سے زیادہ جاننا، اس لیے مرضی کے خلاف ہونے والے کاموں پر مایوس نہ ہونا۔ اور کئی دفعہ ہماری لائف میں ایک ٹیسٹ آ جاتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی دیکھنے میں، یا ہمیں دل کو بہت بھاری گزری ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کی تقدیر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا اور اچھی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ کی اہمیت، شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدہ پر سمجھوتہ نہ کرنا، کسی شرک کرنے والے سے زندگی کا اہم تعلق قائم نہ کرنا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور قانون طلاق، طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا، اگر جدا ہونا پڑ بھی جائے تو ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہوئے نہیں، بلکہ بھلے طریقے سے جدا ہونا۔ بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن، وہ عدت گزارنا، پھر معروف طریقے سے نئے نکاح کے بارے میں فیصلے کرنے کا اختیار ہے عورتوں کو، اور اس کے اندر کوئی بھی غلط بات نہیں ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ خدمت دین، درست نیت، ویری امپورٹنٹ، خوب محنت جتنی بھی کر سکیں، اور بہت دعا کے ساتھ خدمت دین کے لیے نکلنا۔ اور اس نکلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے بندہ بس کہیں چلا جائے، اپنے سرکل میں بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابیلٹیز دی ہیں، اگر بولنے کی ابیلٹی دی ہے، کچھ اچھا لکھنے کی ابیلٹی دی ہے، کچھ پوسٹ کرنے کی ابیلٹی دی ہے، جو بھی ابیلٹی ہمارے پاس ہے، جو بھی ریسورسز ہمارے پاس ہیں، ان کو اپنے دین کی
خدمت کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا دوسرا پارہ، انشاءاللہ کل تیسرا پارہ کریں گے۔ فی امان اللہ۔